بے مثال سخاوت۔ نام بھی مظفر تھا اور رہتے بھی مظفر نگر میں تھے۔ پورا نام تھا نواب مظفر علی خان۔ مظفر نگر آج کل تو ہندوستان میں ایک ضلع ہے، مگر ان بھلے وقتوں میں نواب صاحب کی جاگیر تھی۔ نواب صاحب کو تعمیرات کا شوق تھا۔ اسی شوق کی براری کے لیے اپنے ایک وسیع و عریض باغ کے بیچوں بیچ ایک بنگلہ بنوایا۔ خرچ بھی خوب کیا اور نگرانی بھی خود کی۔ جب بن کر تیار ہوا تو دیکھنے والوں نے کہا، کہنے کو تو بنگلہ ہے مگر حقیقت میں محل ہے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ لوگ دیکھتے اور دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے۔ نواب صاحب کا ارادہ تھا کہ اس کا افتتاح بڑی شان و شوکت سے کریں گے۔ اسی ارادے کے پیش نظر صفائیاں، دیلایاں وغیرہ ہو رہی تھیں۔ ریشمی پردے اور فرش فروش بچھائے جا رہے تھے۔ آرائش و زیبائش کا کام آخری مراحل میں تھا کہ انہی دنوں مظفر نگر کے ایک غریب آدمی کی بیٹی کی شادی طے پا گئی۔ لڑکے والوں نے کہا ہم بارات میں 100 آدمی لائیں گے۔ لڑکی والوں کی پریشانی تھی کہ بارات ٹھہرائیں گے کہاں؟ اس زمانے میں میرج ہال تو تھے نہیں۔ غریب باپ اسی سوچ اور فکر میں غلطاں تھا کہ ایک خیر خواہ سیانے نے کہا، بارات ٹھہرانے کی جگہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن اگر… غریب باپ نے حیران اور سوالیہ نگاہوں سے اپنے خیر خواہ کو دیکھا اور پوچھا، لیکن اگر کیا؟ اگر تمہاری قسمت اچھی ہو اور نواب مظفر خان مان جائے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نواب صاحب نے جو نیا بنگلہ بنایا ہے وہ بالکل خالی ہے۔ انہوں نے ابھی اس میں رہائش تو اختیار نہیں کی۔ 1-2 دن تمہاری بیٹی کی بارات ٹھہر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صفائیاں ویسے بھی ہو رہی ہیں۔ نواب صاحب رحم دل اور غریب پرور آدمی ہے۔ لڑکی کا باپ نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی لجاجت سے اپنی حاجت پیش کر دی۔ نواب صاحب نے فرمایا، بنگلہ تو میں دے دوں گا مگر ایک شرط ہے۔ سرکار، میں غریب مسکین، اب کی شرط کیا پوری کر سکتا ہوں؟ ویسے جو حکم دیں گے پورا کروں گا۔ کریم بخش عرف کریموں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا۔ نواب صاحب مسکرائے اور فرمایا، جتنے دن بارات ٹھہرے گی اس کا 3 وقت کا کھانا بھی میری طرف سے ہوگا۔ کریم بخش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نواب صاحب، آپ نے مجھے خرید لیا ہے، ساری زندگی بھی لٹا دوں تو آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ نواب صاحب نے کہا، میاں کریمو، اب میرے بنگلے کا افتتاح تمہاری بیٹی کی بارات سے ہی ہوگا۔ یہ لو چابیاں، اور جہاں مزید صفائی کی ضرورت ہو خود ہی کر لینا۔ بارات 2 دن بنگلے میں ٹھہری اور زردے، پلاؤ اور قورمے کی دیگیں پک پک کر آتی رہیں۔ رخصتی کے وقت عورتوں، بچوں سمیت ہر باراتی کو ایک ایک جوڑا بھی نواب صاحب کی طرف سے دیا گیا۔ بارات رخصت ہوئی تو کریم بخش احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا، شکریہ کے احساس میں ڈبڈباتی آنکھوں سے نواب صاحب کی خدمت میں چابیاں واپس کرنے آیا۔ نواب صاحب نے چابیوں کا گچھا لوٹاتے ہوئے کہا، میاں، یہ بنگلہ تو باغ سمیت ہم نے تمہاری بیٹی کو دے دیا، بلکہ اسی وقت دے دیا تھا جب تم بارات کے ٹھہرانے کی اجازت لینے آئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سخاوت کی دولت سے نوازے، آمین۔